بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کو کمپیوٹر سائنس کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ خیریت سے ہیں۔ آئیے ہم اپنی آج کی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ ہم نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو جو ہے ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں۔ یہ آپ کی بک کا کویشچن ہے، ڈسکرائب دا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ سب سے پہلا اس کا ایڈوانٹیج جو ہے، یہ آپ کی بک میں آگے پیچھے پوائنٹ دیے ہو سکتے ہیں، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، لیکن یہ وہی والی ڈیٹیل ہے میری سلائڈس میں بھی۔ ڈیٹا شیئرنگ ہے، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آتھرائز یوزر جو ہے وہ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں، ان کے پاس ایکسیس کے رائٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوزر جو ہے وہ کسی بھی لوکیشن سے ایک ہی پیس آف انفارمیشن کو سائملٹینیسلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اور ڈیٹا کا جو ڈیٹا اپلیکیشن پروگرام مختلف ایک ہی ڈیٹا بیس کو مختلف ڈیٹا بیس اپلیکیشن پروگرامز کے ذریعے بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں کسی طرح کا شیئرنگ کا کوئی پرابلم نہیں آتا، جبکہ ہم نے فائل پروسیسنگ سسٹم میں یہ پڑھا تھا کہ ڈیٹا شیئرنگ جو ہے اس کے اندر پاسبل نہیں ہے، ہم مختلف فائل سے ڈیٹا کو شیئر نہیں کر سکتے۔ اب ڈیٹا انڈیپینڈنس کی بات ہوتی ہے تو ڈیٹا انڈیپینڈنس سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ڈیٹا انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ سیپریشن آف اے ڈیٹا اسٹرکچر آف ڈیٹا بیس فرام دا اپلیکیشن پروگرام، یعنی ہم اپلیکیشن پروگرام کے اندر اگر کوئی چینج کرتے ہیں یا پھر ڈیٹا بیس کے اسٹرکچر کے اندر چینج کرتے ہیں تو دونوں کے چینج ہونے سے کوئی پرابلم جو ہے وہ رائز نہیں ہوتی، یعنی ایک دوسرے پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا۔ اگر آپ اپلیکیشن چینج کر لو تو وہ آپ کی ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا اسٹور ہے اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ ڈیٹا بیس کے اندر کوئی چینج کر لو تو جس اپلیکیشن پروگرام کے ذریعے آپ ڈیٹا کو دیکھ رہے ہیں، ویو کر رہے ہیں، فیچ کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی چینج نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ اپلیکیشن پروگرام، آپ کو پتہ ہے کہ اپلیکیشن پروگرام کا میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹرو دیا تھا کہ اپلیکیشن پروگرام کے ذریعے یوزر جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، کس کو استعمال کرتے ہوئے؟ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم آپ کی درمیان میں لیئر ہے، یوزر جو ہے وہ اپلیکیشن پروگرام کے ذریعے یوزر انٹرفیس سے انٹریکٹ کرتے ہوئے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو ایکسیس کرے گا یا پھر اس کے اندر کوئی چینجز کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا انڈیپینڈنس اس کا ایک بینیفٹ ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سپورٹ کمپلیکس ڈیٹا ریلیشن شپ۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس کمپلیکس ریلیشن شپس کو بھی جو ہے اکوموڈیٹ کرتا ہے، یعنی ریلیشنس کے درمیان آپس میں جو ریلیشن شپس ہیں اور وہ اگر سم ہاؤ کمپلیکس ہیں، یعنی ان کے اندر کسی طرح کی کوئی کمپلیکسٹیز ہے تو اس کو بھی یہ سپورٹ کرتا ہے۔ اٹ انیبل دا یوزر ٹو ویو اینڈ ایکسیس دا ڈیٹا ان ڈفرینٹ وے۔ یہ یوزر کو اس قابل بناتا ہے کہ یوزر جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکے، انہیں ویو کر سکے، چاہے وہاں پہ کتنی بھی ریلیشن شپس کے درمیان کمپلیکسٹی سے مراد یہی ہے کہ مختلف ٹیبلز کے درمیان جو ہے ریلیشن کریٹ ہوتا ہے، یعنی ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ ٹیبل سے ڈیٹا کو جب ویو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کمپلیکس اسٹرکچر ہوتا ہے، تو یہ ان کمپلیکسٹیز کو بھی اکوموڈیٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہم بس ڈیٹا سیکیورٹی ہے، تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ہمیں ڈیٹا سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے، یعنی ہم ان آتھرائز یوزر سے اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یوزر کو ایکسیس رائٹ دیے جاتے ہیں کہ کس نے کس حد تک ڈیٹا کو ویو کرنا ہے یا اپڈیٹ کرنا ہے، کس کے پاس رائٹ ہوں گے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنے کے، اپڈیٹ کرنے کے، مینٹین کرنے کے، یا صرف کون سا یوزر جو ہے وہ ڈیٹا کو صرف ویو کر سکتا ہے۔ اس طرح سے ہم سیکیورٹی چیک جو ہے وہ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیٹا بیس بیک اپ اینڈ ریکوری۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا جو اہم فیچر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے ڈیٹا کا بیک اپ رکھ سکتے ہیں۔ جب کبھی ڈیٹا بیس کے اندر کوئی پرابلم آئے، سسٹم کے اندر کوئی پرابلم آئے، سسٹم کریش کر جائے تو ہم اس کو اپنے ڈیٹا کو ریکور کر سکتے ہیں آسانی سے، تو یہ اس سے ہم بیک اپ فائل جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں۔ ایڈوانس کیپیبلٹیز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایڈوانس کیپیبلٹیز میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم ڈیٹا کو آن لائن ایکسیس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی رپورٹس وغیرہ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تھرو دا انٹرنیٹ، تو وہ ہم اس کے اندر ان فیسلٹیز کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی ڈیٹا
بیس سے رپورٹس کو انٹرنیٹ کے تھرو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. موسٹ آف دا ڈیٹا بیس سسٹم آر آن لائن. آج کل کے دور میں زیادہ تر جو ڈیٹا بیس سسٹم استعمال کیے جاتے ہیں وہ آن لائن ہیں. دا ڈیٹا بیس ٹیکنالوجی از یوزڈ along with the انٹرنیٹ ٹیکنالوجی. ڈیٹا بیس کو ہم انٹرنیٹ کے تھرو استعمال کرتے ہیں ویب کی سروسز کو یوز کرتے ہوئے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. یہ تو کچھ ایڈوانٹیجز تھے جو ہم نے دیکھ لی، جو اس کی خوبیاں تھیں. اب ہم ان خامیوں کی طرف چلتے ہیں کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر کیا کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. سب سے اہم مسئلہ تو کاسٹ کا ہے کہ ڈیٹا بیس کو ڈیولپ کرنا جو خاصا کاسٹلی پروسیس ہے. تو اس میں کاسٹ آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر، ہمیں جو سافٹ ویئر اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ کے سسٹم کا ہارڈ ویئر جو ہے یعنی اس پہ ہارڈ ڈسک اتنی ہونی چاہیے، ریم اتنی ہونی چاہیے. تو وہ اس میں ہمارے پاس سسٹم جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، جو سرور سسٹم ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے ڈیٹا بیس کو اسٹور کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی جو قیمت ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے لیے. سملرلی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سافٹ ویئر از آلسو ویری کاسٹلی. اس کے علاوہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے جو سافٹ ویئر ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کاسٹلی ہوتی ہے. کاسٹ آف ڈیٹا کنورژن کا مطلب ہوتا ہے چینج کرنا. وین اے ٹریڈیشنل فائل سسٹم از ریپلیسڈ، جب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فائل پروسیسنگ سسٹم ہے اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر، تو اس کی کنورژن پر بھی خاصی کاسٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ اینڈ کاسٹلی میتھڈ ٹو کنورٹ اے ڈیٹا فائل انٹو اے ڈیٹا بیس. اگر ہم ڈیٹا فائل کا ڈیٹا جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایکسپینسز جو ہیں وہ زیادہ درکار ہوں گے. نیکسٹ ہے کاسٹ آف اسٹاف اینڈ ٹریننگ. اب اسٹاف کی ٹریننگ پہ بھی ظاہر سی بات ہے کاسٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو اس پہ بھی پیسہ لگتا ہے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو سسٹم ہم ڈیولپ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کا، اس کے لیے یوزرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اسٹاف کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس ٹریننگ کے لیے پھر آپ کے پاس بجٹ ہونا ضروری ہے. انکلوڈ دا پروگرامنگ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹس میں ہم نے جو ایپلیکیشن ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن جو ہے دا آرگنائزیشن ہیز ٹو پلے اے لاٹ آف اماؤنٹ فار دا ٹریننگ آف اے اسٹاف ٹو رن اے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو رن کرنے کے لیے اسٹاف کی ٹریننگ بھی درکار ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اپوائنٹنگ اے ٹیکنیکل اسٹاف. اب ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں ٹیکنیکل اسٹاف کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بیکاز تمام یوزر جو ہے وہ نان ٹیکنیکل ہوں تو پھر اس کو ہینڈل کرنا تو مشکل ہے نا. تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے لیے ہمیں جو ہے ٹیکنیکل اسٹاف کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جس کے لیے ہمارے پاس جو ہے بجٹ کا ہونا ضروری ہے. دا آرگنائزیشن ہیز ٹو پلے اے لارج اماؤنٹ آف اے سیلری ٹو اے ٹیکنیکل اسٹاف. اس لیے ٹیکنیکل اسٹاف کی سیلری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. دیر فور دا سسٹم کاسٹ انکریزز. سسٹم کی کاسٹ جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈیٹا بیس ڈیمیج. اگر ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں ڈیٹا جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور وہ ایک سنگل لوکیشن پہ پڑا ہوا ہے، تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ پاورفل فیلئر ہو جاتا ہے. یعنی ہمارے پاس اسٹوریج میں دین ویلیویبل ڈیٹا میں بھی لاسٹ فار ایور ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ مکمل طور پر لاسٹ ہو جائے اس کیس میں، تو ہمارے پاس یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. کیونکہ کچھ آرگنائزیشن میں تمام ڈیٹا جو ہے وہ ایک ہی لوکیشن پہ انہوں نے انٹیگریٹ کیا ہوتا ہے. نیڈ آف ڈیٹا ڈکشنری. ہمیں ڈیٹا ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیٹا ڈکشنری کے اندر ڈیٹا سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے. ڈیٹا کی ڈیفینیشن، ڈیٹا کی ٹائپ، تمام چیزیں جو ہیں، اس لیے ایک ڈیٹا ڈکشنری مینٹین کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے بھی کاسٹ ریکوائر ہوتی ہے. اٹ از یوزفل ٹول. یہ بھی ہمارے پاس یوزفل ٹول ہے، بٹ اٹ از آلسو ایکسپینسو. فیچر آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے ہم نے پہلے دیکھ لیے تھے. تو آج ہم کے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. آپ کی بک کے اندر بھی یہی والے پوائنٹس ہیں. اگر آپ لوگوں کو کسی پوائنٹ پہ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی کویشچن ہو، کوئی بھی کیوری ہو، آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ.